السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 10 چیپٹر نمبر 5 ریاست کے مقاصد، مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، فلاحی ریاست کی خصوصیات بیان کریں۔ جواب آئے گا، ہیڈنگ آئے گی فلاحی ریاست۔ فلاحی ریاست وہ ریاست ہے جس کا مقصد شہریوں کی فلاح و بہبود ہو۔ فی زمانہ فلاحی ریاست کا تصور نظریہ انفرادیت اور نظریہ اجتماعیت کے مابین مصالحت کی ایک کوشش ہے اور یہ پولیس اسٹیٹ کے خلاف ہے۔ پولیس اسٹیٹ میں پولیس براہ راست سیاست میں ملوث ہوتی ہے، جیسے صدر فرانسسکو باتیسٹا کے تحت کیوبا میں نظام حکومت تھا جسے 1959 میں فیڈرل کاسٹرو نے ختم کیا۔ ہیڈنگ آئے گی فلاحی ریاست کی خصوصیات۔ پوائنٹ نمبر 1، فلاحی ریاست افراد کی اجتماعی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، روٹی، کپڑا، مکان، علاج و معالجہ اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں مہیا کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، فلاحی ریاست فلاحی کاموں پر کثیر اخراجات کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، فلاحی ریاست طبقاتی نہیں بلکہ عوامی ریاست ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، فلاحی ریاست میں شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، فلاحی ریاست تمام امور کے سلسلے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، فلاحی ریاست میں کلیدی صنعتیں قومی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، فلاحی ریاست میں پائیدار حکومت قائم ہوتی ہے، خونی انقلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 10، فلاحی ریاست عوام کی رضامندی سے ان کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، نظریہ انفرادیت کی وضاحت کریں۔ ہیڈنگ آئے گی نظریہ انفرادیت۔ یہ نظریہ 19ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس کے پیش کرنے والوں میں آدم اسمتھ، جیریمی بینتھم، جان اسٹیورٹ مل، جیزنیل، ہربرٹ اسپنر اور کانٹ کے نام سر فہرست ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ریاست کو شہریوں کے معاملات میں کم از کم مداخلت کرنی چاہیے تاکہ فرد کی شخصیت بہترین طریقے سے اجاگر ہو سکے۔ ریاست کا مفاد اسی میں مضمر ہے، اسی طرح افراد کی مسرت میں اضافہ ہوگا۔ آدم اسمتھ نے انفرادیت کے اقتصادی پہلو کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو معاشی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نظریے کو عدم مداخلت کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ آدم اسمتھ کے بعد جیریمی بینتھم نے انفرادیت کے چند سیاسی اور قانونی اصول واضح کیے۔ اس کے بعد جے ایس مل نے نظریہ انفرادیت کے سیاسی اور اخلاقی پہلو کی وضاحت کی۔ مل کی رائے میں نوع انسانی اسی صورت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کی طرز زندگی کو پسند کریں جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہر شخص کو ایسا طرز زندگی اختیار کرنے پر مجبور کرنا جو دوسروں کو اچھا معلوم ہو مفید نہیں۔ مل کے بعد اسپنر نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی بنیاد پر کہا کہ دنیا میں بقائے اصلح کا اصول رائج ہے اور اس اصول کے مطابق وہی شخص دنیا میں زندہ رہے گا جو حالات کے مطابق اہل یا موزوں ترین ہوگا۔ نااہل افراد غربت اور بیماری کا شکار ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ ریاست کو نااہل افراد کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ سوال نمبر 3، نظریہ اشتراکیت کی وضاحت کریں۔ ہیڈنگ آئے گی نظریہ اشتراکیت۔ ریاست کے دائرہ اختیار کے سلسلے میں نظریہ اشتراکیت یا اجتماعیت بنیادی طور پر انفرادیت کی ضد ہے اور بحیثیت معاشی نظریے کے سرمایہ دارانہ نظام کی بھی ضد ہے، یعنی اس نظام میں زمین اور سرمائے پر نجی ملکیت نہیں بلکہ ریاست کی ملکیت قائم کی جاتی ہے۔ 19ویں صدی تک اشتراک کی نظریات محض خیالی تصور کیے جاتے تھے، لیکن کارل مارکس اور فریڈرک اینجلز نے باضابطہ سائنسی بنیاد پر اس نظریے کو اپنی مشہور تصنیف اشتمالی منشور میں پیش کیا۔ کارل مارکس کو جدید اشتراکیت کا بانی کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی اشتراکیت کی تعریف۔ سر ہنری اسمتھ کہتے ہیں کہ سوشلزم سے مراد ایسی حکمت عملی ہے جس کا نصب العین ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس میں پیداوار کے ذرائع مشترکہ ملکیت میں ہو۔ پیراگراف چینج۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یوں لکھا ہے کہ سوشلزم بنیادی طور پر ایک ایسی تحریک ہے جس کا نصب العین عمومی حق ملکیت کی بدولت پیداواری ذرائع کا متبادلہ
دولت کو اجتماعی کنٹرول میں لیتے ہوئے قوم کو اجتماعی طور پر اس طرح منظم کرنا کہ عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ سوال نمبر 4، ارتقائی اشتراکیت سے کیا مراد ہے؟ ہیڈنگ آئے گی ارتقائی اشتراکیت۔ برطانیہ میں کچھ اشتراکی دانشوروں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے 1884 میں فبین سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کا مقصد تحریر و تقریر، پارلیمانی سرگرمیوں اور دوسرے دستوری ذرائع سے جمہوری اشتراکیت کا پرچار کرنا تھا۔ اس کے ارکان فیبائی اور اس کا فلسفہ فیبونیت یا فیمنزم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس سوسائٹی کا نام ایک مشہور رومن جنرل فیبس کے نام پر رکھا گیا، جو تاریخ میں اس وجہ سے مشہور ہے کہ وہ پیش قدمی بہت آہستہ آہستہ کرتا تھا، لیکن اس کی فوجی حکمت عملی نہایت کارگر ثابت ہوتی تھی۔ فیبونی اشترا کے مفکرین میں سڈنی ویب، جارج برنارڈ شاء اور مسز اینی بیسنٹ کے نام قابل ذکر ہیں۔ فیوبی انقلابی نہیں ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کی مذمت نہیں کرتے اور نہ ہی اسے استحصال کے مترادف خیال کرتے ہیں۔ وہ طبقاتی کشمکش اور متشدد انقلاب کے ذریعے معاشرے کو بدلنے کے مارکسی نظریے کو رد کرتے ہیں۔ فیبونیت کا لب و لباب جمہوری اشتراکیت ہے، یعنی معاشرے میں بتدریج اور پرامن دستوری ذرائع سے اصلاحات لائی جائیں اور جمہوری کارروائی سے اشتراکی فلاحی معاشرہ قائم کیا جائے۔ ہیڈنگ آئے گی تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، نظریہ انفرادیت کے بنیادی اصولوں کا تنقیدی جائزہ لیں۔ نظریہ انفرادیت کی تعریف جو ہے وہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، اس لیے یہاں سے ہم ان کے بنیادی اصولوں کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ ہیڈنگ آئے گی نظریہ انفرادیت کے بنیادی اصولوں کا تنقیدی جائزہ۔ فرسٹ ہیڈنگ آئے گی ریاست لازمی برائی نہیں۔ انفرادیت پسندوں کا یہ عقیدہ کہ ریاست لازمی برائی ہے، قطعی غلط ہے۔ ریاست کا وجود انسانی ضروریات، احتیاجات اور فطری رجحانات کی وجہ سے ہے۔ بقول ارسطو، ریاست کا قیام انسانی زندگی کے لیے اور یہ بہتر زندگی کے لیے قائم رہتی ہے، تہذیب و تمدن کی ترقی ریاست میں ہی ممکن ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، فرد کی سوچ کو زیادہ اہمیت۔ انفرادیت پسندوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہر فرد ہمیشہ اپنے مفادات کو ریاست کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ریاست کے قیام کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بہت سے معاملوں میں لوگ اپنے فائدے کو مطلق نہیں سمجھتے۔ مثلاً بہت سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیجتے اور کم سنی ہی سے انہیں محنت مزدوری کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ لوگ حفظان صحت کے اصولوں سے انتہائی بے توجہی برتتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ ہیڈنگ نمبر 3، جبر و ظلم کی حمایت۔ ہربرٹ اسپنر نے انفرادیت کی حمایت میں یہ دلیل دی کہ اس پر عمل کرنے سے اس دنیا سے کمزور اور نالائق لوگ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے یہ اصول جانوروں کی زندگی کے مشاہدے کی بنیاد پر پیش کیا تھا، لیکن اس کی نظر اس حقیقت پر نہ گئی کہ جانوروں میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی مطلق صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ تمام تر فطرت کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جبکہ انسان جانوروں سے بالکل مختلف ہے اور وہ اپنے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے اور بناتا ہے۔ ریاست کمزوروں اور غریبوں کی مدد کر کے انہیں معاشرے کا مفید رکن بنا سکتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، مزدوروں کا استحصال۔ معاشی میدان میں حکومت کی عدم مداخلت کی پالیسی سے متعدد قسم کی زبردست خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً صنعتی انقلاب کے بعد عرصے تک کارخانے داروں نے مزدوروں پر بہت ظلم ڈھائے، ان سے روزانہ 15-15، 16-16 گھنٹے کام لیا اور بہت کم اجرت دی۔ ریاست کو مجبور ہو کر بالآخر مزدوروں کے تحفظ کے لیے قوانین وضع کر کے معاشی حالات میں مداخلت کرنی پڑی۔ ہیڈنگ نمبر 5، آزادی کا غلط تصور۔ انفرادیت پسندوں کا یہ غلط تصور ہے کہ قانون آزادی کو ختم کر دیتا ہے یا قانون آزادی کی ضد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون ہی آزادی کی پہلی شرط ہے، ورنہ طاقتور کمزوروں کی آزادی سلب کر لیں گے۔ ہیڈنگ نمبر 6، تصویر کا ایک رخ۔ انفرادیت پسند ریاست کے بارے میں تصویر کا صرف ایک رخ پیش کرتے ہیں۔ انفرادیت پسند ریاست
کی کامیابیوں اور اچھے کاموں کو یکلخت فراموش کر دیتے ہیں اور اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں بیان کرتے وقت مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ اگر ریاست نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو افراد نے اس سے بھی زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ آج کی ریاست بہت سے اچھے امور انجام دیتی ہے جو افراد کے بس کے نہیں، مثلاً ریاست عظیم الشان بند تعمیر کرتی ہے، آبپاشی کی عظیم اسکیموں پر عمل کرتی ہے، ریل، ڈاک اور تار کے انتظامات کرتی ہے۔ اتنے بڑے کام افراد نہیں کر سکتے۔ ہیڈنگ نمبر 7 موجودہ دور کا تقاضا یہ ہے کہ ریاست تمام مثبت فرائض پر پوری توجہ دے تاکہ ملک سے جہالت اور بے روزگاری جیسی لعنتوں کا خاتمہ ہو۔